ایک ایسا نام جس کے بارے میں ہر ایک شخص جاننا چاہتا ہے، اور وہ نام ہے امام مہدی۔ لا الہ الا اللہ۔ امام مہدی کون ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ امام مہدی کے آنے سے پہلے کون سی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ کیا دجال امام مہدی سے پہلے آئے گا؟ کس بادشاہ کی موت کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا؟ ہم امام مہدی کی فوج میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو کہ 12ویں امام ہیں۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، یعنی ایک ایسا انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر ان کو جیت دلوائے۔ آج بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ 2030 کے اندر آئیں گے، امام مہدی جو ہے وہ اس سال کے اندر آئیں گے، لیکن یہ کوئی بھی ویلڈ بات نہیں ہے۔ ہمیں قرآن یا کسی بھی اسپیسیفک حدیث کے اندر ہمیں امام مہدی کے ظہور کی، امام مہدی کے آنے کی کوئی بھی اسپیسیفک ڈیٹ، کوئی بھی اسپیسیفک ایئر ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہمیں کچھ علامات ملتی ہیں۔ اگر آپ فوکس ہو کر دھیان سے اگر آپ ان علامات کو دیکھیں گے، آپ کو خود بخود ہی اس بات کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ امام مہدی کس دور کے اندر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر دی جائے گی تو امام مہدی آئیں گے اور وہ عدل و انصاف کو قائم کریں گے، یعنی امام مہدی اس وقت آئیں گے جب دنیا کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا اور بے حیائی بہت ہی عام ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی اس وقت آئیں گے جب سچائی کو دبایا جائے گا اور جھوٹ کو بہت ہی عام کر دیا جائے گا۔ امام مہدی اس وقت آئیں گے جب مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد وہی ہوگی، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہوگا۔ امام مہدی اس وقت آئیں گے جب لوگ فرقوں کے اندر اور سیاست کے نام پر ایک دوسرے سے جنگ کریں گے۔ آج ہمارے سامنے یہ کیا نہیں ہو رہا؟ بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان جو ہے وہ سیاست کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں کچھ علامات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں امام مہدی کے ظہور کی، امام مہدی کے آنے کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کون سی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے بہت سی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر آسمان سے ایک آواز آئے گی، زوردار آواز آئے گی، جو کہ امام مہدی کے ظہور کی بشارت دے گی۔ اس آواز کو ہر انسان اپنی زبان کے اندر سنے گا۔ یہ آواز لوگوں کے دلوں کے اندر ہلچل مچا دے گی۔ دشمن اور دوست سب حیران ہو جائیں گے، وہ پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے۔ تو اس کے فوراً بعد پھر بڑے انقلابات شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک پاکیزہ اور بے گناہ نوجوان نفس زکیہ کو مسجد الحرام کے قریب ناحق قتل کیا جائے گا۔ یہ قتل حکمرانوں کی طرف سے ہوگا جو حق کی آواز کو دبانے کے لیے اپنی آخری کوشش کریں گے۔ یہ شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی عظیم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس شہادت کے بعد، نفس زکیہ کے قتل کے بعد، اس کی شہادت کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اور روایات کے مطابق امام مہدی کا ظہور ٹھیک 15 دن کے بعد ہوگا۔ کیا دجال امام مہدی سے پہلے آئے گا؟ دجال کا ظہور امام مہدی کے بعد ہوگا۔ امام مہدی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی وقت ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس بادشاہ کی موت کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس جواب کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایک حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی موت کے بعد خلافت کے لیے جھگڑا ہوگا، تو پھر امام مہدی جو ہے وہ مکہ کی طرف جائیں گے، یعنی مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے وہ مکہ کی طرف جائیں گے، اور لوگ ان کے پاس آئیں گے، یعنی اہل مکہ جو ہے وہ ان کے پاس آئیں گے اور وہ بیعت کریں گے۔ لیکن امام مہدی جو ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ اس چیز سے انکار کر رہے ہوں گے۔ تو اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ کی موت کے بعد، ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن
یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کس اسپیسیفک بادشاہ کی موت کے بعد جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں۔ صحیح اسلامی عقائد، تقوی اور خالص نیت کے بغیر کوئی بھی انسان امام مہدی کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے قرآن اور سنت کی سمجھ ہونی چاہیے اور گمراہیوں سے بچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مہدی کو پاؤ تو برف پر اپنے گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو چلے جانا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم مہدی کو پاؤ تو برف پر اگر گھٹنوں کے بل بھی جانا پڑے تو چلے جانا۔ امام مہدی کا ظہور کوئی افسانہ یا کوئی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور جس کے آثار بہت تیزی سے نمایاں ہو رہے ہیں۔ ہر باشعور مسلمان اور ایک نوجوان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس اہل ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور امام مہدی کی نصرت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔